بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد مبارکباد دے مستحق نے فضیلت الشیخ بقیت السلف عزت مآب حضرت مولانا حافظ احمد اللہ حامد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دے تمام رفقاء کار، اساتذہ کرام، دین دا علم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں اور انہاں دے والدین اور اس ادارے دے جملہ معاونین، اللہ وحدہ لا شریک نے جنہاں نوں کسے نہ کسے حوالے دے نال اپنے دین دے نال منسلک فرمایا ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ایسے دین دے اوپر زندہ رکھے اور ایسے دین دے اندر ہی سانوں موت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب. اللہ وحدہ لا شریک دنیا انہوں بھی عطا فرماندے نے جہدے نال محبت کردے نے، اور انہوں بھی عطا فرماندے نے جہدے نال محبت نہیں کردے. وما یؤتی الدین الا من یحب. لیکن دین اللہ ذوالجلال صرف انہوں عطا فرماندے نے جہدے نال اللہ ذوالجلال محبت کردے. تو پتہ یہ چلیا کہ جڑے لوگ دین دے نال منسلک نے وہ اللہ ذوالجلال دے محبوب لوگ. میرے بھائیوں، انشاءاللہ علماء کرام دے مفصل خطابات مدلل تسی احباب سماعت فرماؤ گے. میں چند معروضات بڑے ہی سادہ انداز دے نال تساں احباب دے سامنے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں. جس طرح حضرت فضیلت الشیخ نے بھی
صحیح بخاری دی آخری حدیث دے حوالے دے نال اللہ ذوالجلال دی توحید دا ذکر فرمایا۔ ہر مسلمان دا اے عقیدہ ہے کہ ساری کائنات دا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ساری دنیا نو بنان والا کون ہے؟ جنہوں پتہ ہے وہ تے دسے، بس اینا ایستا بول دے، ذرا اچھی آواز نال بول کے دسو کہ ساری دنیا دا خالق کون ہے؟ ساری دنیا دا حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ ساری دنیا دا گنج بخش، رنج بخش، دستگیر، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، ڈبیاں تارنے والا، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، تخت دا مالک، تختہ دار دا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو رب المشرق و رب المغرب ہے، رب المشارق و رب المغارب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ حضرات، میرا اللہ وہ کائنات دا تنہا خالق، مالک اور پالنے والا ہے کہ جنہیں زمین بنائی، آسمان بنائے، جن و بشر دا مالک، حجر و شجر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، او پروردگار عالم کائنات نو بنان تو بعد بے شمار مخلوقات نو پیدا فرمان تو بعد پھر انہاں دی نسل نو اگے چلا رہا ہے۔ کھان اور پین دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ اٹھایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پھر زمین اور آسمان دے اوپر حکومت اپنی رکھی، کسی نو حکمران نہیں بنایا۔ للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او پروردگار عالم اتنا زبردست ہے اور اتنا با اختیار ہے۔ آج سائنسدان سانو یہ بات کہندے نے کہ اس کائنات دے اندر زمین ایک چھوٹا جہا سیارہ ہے، یہ تو بڑے بڑے سیارے موجود نے۔ چلو اس بات نو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس چھوٹے جے سیارے دے متعلق اللہ وحدہ لا شریک دا ایک اعلان ہے۔ فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات دی جماعت جنہاں نو اپنی پرواز اور اپنے دوڑن تے بڑا فخر اور مان ہے، اور اے انساناں دی جماعت جو ہوا دی رفتار نالوں زیادہ تیز آلے ایجاد کرنے دے دعوے دار ہو، ہمت ہے، طاقت ہے، وسائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، عقل ہے، علم ہے، تو پھر زمین و آسمان دے کناریاں تو باہر نکل کے دکھاؤ۔ زمین و آسمان دے کناریاں تو باہر نکل کے دکھاؤ۔ زمین و آسمان دے کناریاں تو باہر نکلن دی طاقت تے ہے نہیں، پوری دنیا نو مسخر کرنے دے دعوے دار نے۔ انسان کمزور ہون دے باوجود بول بڑے بڑے بولدا، خلق الانسان ضعیفا، اے دے انگ انگ دے اندر کمزوری ہے، تیز ہوا دے جھکڑ برداشت نہیں کر سکتا، موسم دی حدت اور شدت نو برداشت نہیں کر سکتا، سر نو درد ہو جائے تو اس طرح دنیا دے اگے اندھیرے اکھاں دے اگے چھا جان، لیکن باتاں بڑیاں بڑیاں کردا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا آپ منوایا ہے، اپنا آپ دکھایا ہے۔ فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم ہے، قائم رہے گا، نیند تو پاک ہے، اونگ تو پاک ہے، کھان تو پاک ہے، پین تو پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اولاد تو پاک ہے، بیٹیاں تو پاک ہے، بیٹیاں تو پاک ہے۔ وہ پروردگار عالم عزت والا ہے، چاہے کسی نو عزت عطا فرمائے، چاہے کسی نو ذلیل کر دے۔ انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اور اتنا باخبر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ او لوگوں، سانو انہیں اس مالک کائنات نے تقسیم کر دیتا ہے انسان دی عقل نو، انسان دے فہم نو، حال ماضی اور مستقبل دے اندر، لیکن خود انہا حدود و قیود تو پاک ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر چیز نو جاندا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اکھاں دی خیانت اور ہیرا پھیری نو بھی جاندا ہے، دلاں دے اندر چھپے ارادیاں تو بھی باخبر ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا کیڑا ہوئے،
کالے رنگ دے پتھر دے اوپر جا رہا ہوئے، میرا اللہ عرش معلا دیاں بلندیاں تے اس کیڑے نو دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدمہ دی آواز نو سن بھی رہا ہے۔ آئی نبی بھی خولا نبی کریم علیہ السلام دے نال جھگڑا کر رہی ہے اور نال دیکھ رہی ہے ادھر ادھر کہ میری آواز نو کوئی سن نہ لے، کسے ہور نو پتہ نہ لگ جائے۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میں قربان جاواں اس پروردگار دی قوت سماعت تے کہ میں قریب بیٹھی تے بات نو سمجھ نہ سکی، لیکن میرے اللہ نے آسمان دیاں بلندیاں تے اس بی بی دی آواز نو سن بھی لیا۔ او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے ہے میرا اللہ، اللہ ذوالجلال دی ذات دی طاقت۔ حضرت شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریاں نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی۔ اللہ جی تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی۔ نہ بھوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال۔ اور ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، لیکن میرے اللہ جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے۔ پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ اللہ ذوالجلال دی ذات پروردگار، رنگ برنگے لوگ بیٹھے نے، ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں آبادی ہے، ایک دوسرے دے نال شکلاں نہیں مل دیاں، ایک دوسرے دے مقدر اور قسمت نہیں مل دے، اوے ہور تے ہور ایک دوسرے دے نال فنگر پرنٹ نہیں مل دے۔ اے میرے اللہ ذوالجلال دی طاقت ہے، اے میرے اللہ ذوالجلال دی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ یہ قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اونچی بولو، یہ مقدر بنان والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک دی۔ پھر پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، ہر چیز میں بنا کے پھر میں اعلان کر رہا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مٹ جائے گا ہر انسان، ختم ہو جائے گا جڑا انسان آیا ہے، جانا ٹھہر چکیا ہے، جڑا پھول کھلیا ہے مرجھا کے رہے گا، جڑا درخت تناور بنیا ہے سکھ کے رہے گا، جڑی عمارت بنی ہے منہدم ہو کے رہے گی۔ اے میرے اللہ دا فیصلہ ہے، رہے نام اللہ کا باقی، باقی ہر طرف قلب افلاس میں، دولت کے کاشانے میں موت، دشت و دریا میں، شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا، شہر ملزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں۔ پھر میرا اللہ اعلان فرمائے گا، پھر اللہ ذوالجلال دے فیصلے ہوں گے، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اے اللہ ذوالجلال دے فیصلے نے، او پروردگار جو فیصلے فرمائے انہاں دے مطابق کر رہا ہے، کوئی درمیان دے اندر رکاوٹ نہ بن سکیا ہے نہ بن سکے گا۔ جتھے کسے دی موت لکھی ہے اوتھے آ کے رہے گی۔ ایک لمحے دے واسطے زندگی دے وچ اضافہ کرن دی کوئی دوائی اجے تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ایک لمحہ زندگی دا اضافہ نہیں ہو سکتا، رزق دا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اے ہے میرے اللہ دی طاقت، اللہ دی حکومت، جڑا مالک اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض۔ او پروردگار عالم اللہ اکبر، ساری کائنات دا بادشاہ، حکومت والا، اقتدار والا، اختیار والا، شہنشاہ، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ ایک باری بول پاؤ، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانسدا، روزی پہ دیندے اوتھے ایک نگران اسدا، روزی پہ دیندے اوتھے ایک نگران اسدا۔ اوہ ڈائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے، باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے۔ اور پھر میرے اللہ ذوالجلال دی قدرت کاملہ دیکھ لے، اللہ اکبر، جو بنیادی فہم و فراست اللہ نے عطا فرما دی تھی کہ بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدائے، آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے، اوہ آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے۔ سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ اس پروردگار عالم نے فرمایا، او لوگو، بادشاہی میری، حکومت میری، کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوئے۔ اگر کوئی غلط فہمی دا شکار ہوئے گا، میں جناب پانی دے اندر غوطے دے دے کے مار چھٹاں گا، خزانے سمیت زمین دے اندر دھنسا دواں گا، دماغ دے اندر مچھر نو پچا کے پاگل کر کے مار دواں گا، یا بدر دے کنویں دے اندر الٹا لٹکا دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ ذوالجلال دی حکومت، اللہ ذوالجلال دی بادشاہی۔ وہ لاہور دے اندر زندگی گزارنے والے اپنی بادشاہی دا ذکر کر دے ہوئے ہاں، پھر رب العالمین نے اعلان کی فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یجعل من یشاء اناسا ویجعل من یشاء الذکور، جنہوں چاہے میرا اللہ بیٹیاں عطا کرے، جنہوں چاہے میرا اللہ بیٹے عطا کرے۔ اے اللہ دا قرآن، اے اللہ دا قرآن، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور قرآن تو بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حکیم جھوٹ بول دینے، ڈاکٹر جھوٹ بول دینے، سنیاسی جھوٹ بول دینے، پڑیاں دین والے، توید فروش، دکاندار، سب غلط بیانیاں کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمان دینے، بیٹیاں بھی میرے اختیار دے اندر، بیٹے بھی میرے اختیار دے اندر۔ یجعل من یشاء اناسا ویجعل من یشاء عقیما، بیٹے دین والا بھی میں، بیٹیاں دین والا بھی میں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جنہوں چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے کے رلوی بارش فرما دواں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جنہوں چاہے پروردگار عالم وہ ہزاراں علاج کرواندہ رہے، وہ دنیا دے اندر داتا دے نام تے مشہور ہو جائے، میرا اللہ دی اپنی زندگی اسے طرح گزار دوے۔ اللہ اکبر۔ وہ اولاد تم محروم رہے، اے اولاد اللہ
اللہ ذوالجلال دے اختیار دے اندر. اس واسطے میرے مسلمان بھائی کوئی لوڑ نہیں در در تے دھکے کھان دی. نہ جائیں اپنی جبین نیاز نو نہ جھکائیں, ذلت نہ خریدیں. اللہ اکبر. ہندو شاعر جگناتھ آزاد نے تائیں تے عباد کہی سی, ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر, ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی. جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے در نو چھڑ دیندا ہے وہ پھر کتھوں لین جاندا ہے. دا مطلب ہے اونوں اے دے دل دے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اے چیز اللہ دے خزانے وچ نہیں. اللہ اکبر. یا اللہ ذوالجلال مینوں عطا نہیں کر سکدے. او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا. اللہ فرماندے نے جنوں چاہواں میں بیٹیاں عطا کراں. اے اسلام میں تیری عظمت تو قربان جاواں, اے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. کتنا مقام بیٹیاں دا کہ بیٹیاں نالوں پہلے بیٹیاں دا ذکر فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اج بیٹیاں پڑھ دیاں نے, دین دا علم حاصل کر دیاں نے. اللہ اکبر. کہندے نے کہ بیٹی پڑھ جائے تے پورا خاندان پڑھ جاندا ہے, ایک بیٹی سمر جائے تے نسلاں سمر جاندیاں نے. او میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ ذوالجلال دی قسم او مقدراں والے لوگ نے, او قسمتاں والے لوگ نے. اللہ ذوالجلال نے جنہاں نو بیٹیاں دتیاں پھر انہاں نے اپنی بیٹیاں نو دین دا علم عطا فرما دیتا, دین دی طرف راغب کر دیتا. انہاں نے اپنے مستقبل نو روشن کر لیا, انہاں نے اپنی نسلاں نو سنوار لیا. اللہ ذوالجلال دی قسم او لوگو اسلام نے جڑی بیٹیاں دی حوصلہ افزائی کیتی ہے او جویں اللہ ذوالجلال ایک بندے نو بیٹے ہی دئی بیٹیاں ہی دئی جا رہے سن. بیٹیاں 9 یا اس تو زیادہ بیٹیاں ہو گئیاں. جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی او دے کول گئے, فرمان لگے اوے ابو یوسف پریشان نہ ہوئی, اوے تینوں پتہ نہیں اللہ ذوالجلال بیٹیاں تے نبیاں نو عطا فرمایا کر دے سن. نبیاں نو بیٹیاں اللہ ذوالجلال عطا فرمایا کر دے سن. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ آمینہ دے لال نے بیٹیاں دے نال جڑی محبت فرمائی ہے. کائنات دے امام دی او بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ دی طرف جان لگیاں نے تے مشرکین مکہ دے ذہن دے اندر شاید یہ بات آ گئی کہ اج بیٹی جا کے جدوں اپنے باپ نو ملے گی تے باپ نو ایک فطری جڑی روحانیت اور ایک سکون اور ایک اطمینان ملے گا, ایک خوشی ملے گی, اسی او بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے جناب کائنات دے امام دی بیٹی دا تعقب کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ کرنا. حبار بن اسود نے ویرانیاں دے اندر جناب سیدہ دی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری نو روک کے تے نیدیاں دیاں نوکاں مارنیاں شروع کر دیتیاں نے اونٹنی نو. جس وقت وہ ہلی ہے اچانک تے جناب سیدہ زینب زمین تے گر گئیاں نے. میرے پیغمبر دی لخت جگر, نبی دے جگر دا ٹکڑا, میرے پیغمبر دا خون جس وقت زمین تے آپ گریاں نے تے آپ دا حمل ضائع ہو گیا, خون دے فوارے نکلے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نو پھر واپس مکے دے اندر پہنچایا گیا. ایسے واسطے تے ہند اے بات کیا کر دی سی اوے زینب اے تیرے نال جتنا بھی ظلم ہویا ہے, اے جتنی بھی تیرے نال زیادتی ہو رہی ہے, اے تیرے باپ دی وجہ تو ہو رہی ہے. او میرے مسلمان بھائیو اج اسی علماء کرام انبیاء دے وارث. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال دی قسم او لوگو دین دا نام لے کے دکانداریاں چمکانیاں بڑیاں آسان نے, کاروبار کرنے بڑے آسان نے, لیکن اللہ دے دین دی خاطر اس طرح جبر اور ظلم برداشت کرنے بڑے مشکل نے. کائنات دے امام دی بیٹی نو لہو لوہان کیتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے پھر جس وقت جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئیاں نے ایسے عالم دے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی انگوٹھی
انگوٹھی دے کے روانہ فرمایا اوے جناب اے زید جا جا کے میری بیٹی زینب نو لے کے آ. حضرت زید آئے. جس وقت مکہ المکرمہ دے قریب پہنچے ایک چرواہا بکریاں چرا رہے آئے. آپ نے پوچھا اے بکریاں کدیاں نے؟ کہندا اے زینب بنت محمد دیاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت زید فرماندے نے اے انگوٹھی رازداری دے نال اگر تو میری پہنچا دویں تے تیرا بہت شکریہ ہوئے گا, میں تیرا احسان مند ہوواں گا. کہنے لگیا جی میں پہنچا دواں گا. اے گیا شام نو بکریاں لے گئے. انہیں جس وقت انگوٹھی جناب سیدہ زینب نو دیتی ہے اوے بیٹیاں والے ہو پھر انگوٹھی ہوئے باپ دی تے بیٹی نو جس وقت نظر آ جائے تے بیٹی دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی. بیٹی کیویں نہ پہچانے اپنے باپ دی انگوٹھی نو. اس وقت تڑپ جاندیاں نے فرماندیاں نے انگوٹھی تینو کنے دیتی ہے, تو کتھوں لے کے آیا ہے انگوٹھی؟ تے او چرواہا کہن لگے ایک اجنبی آدمی مینوں ملیا سی انہیں مینوں دے چھڈی ہے, میں تواڈے تک پہنچا دیتی ہے. آپ فرماندیاں نے کس مقام تے تینوں ملے آئے؟ کہن لگیا جی اس جگہ تے مینوں ملیا. حضرات پھر آپ اسی طرح بے قرار ہو کے چل پئیاں. اس جگہ تے جدوں پہنچیاں جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے موجود سن. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں دے نال رخت سفر بنے آئے مدینہ المنورہ دے اندر پہنچیاں نے. وہ لاہور دے اندر زندگی گزارنے والے پیغمبر دی مظلوم بیٹی جس وقت ایسی حالت اور ایسے عالم دے اندر اپنے باپ نو ملی ہوئے گی پھر او دے دل تے کی گزر دیاں ہون گیاں. کائنات دے امام نے جدوں پیشانی تے بوسے دیتے ہون گے جناب زینب رو کے اے بات تے کہندیاں ہون گیاں ابو جی بیٹیاں تے سارے اندیاں سانجیاں ہوندیاں نے, بیٹیاں دے نال تے اتنے ظلم کوئی نہیں کردا, بیٹیاں دے نال تے اس طرح ظلم دے پہاڑ کوئی نہیں توڑدا. اور جس پیغمبر نو جس وقت خبراں ملیاں ہون گیاں کہ میری بیٹی دے نال رستے دے وچ سلوک کیتا گیا ہے اور رحمت للعالمین پیغمبر او دے دل تے کی گزردی ہوئے گی جڑا ساری انسانیت دا دن رات انہا خیر خواہ کہ فلا اللہ باخی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث یا صفا. وہ جڑا تواڈی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے تو بھی دریغ نہ کرے, تسی او دی بیٹی دے نال کی سلوک کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کائنات دے امام تائیں تے فرمایا کر دے سن او لوگو میری بیٹی زینب اینو میری خاطر بڑا ہی ستایا گیا ہے, بڑے دکھ پہنچائے گئے نے. او پیغمبر بیٹیاں دا وارث بن کے آیا. اس پیغمبر نے بیٹی دی عظمت نو اس طرح اجاگر فرمایا کہ جس بندے نو 3 بیٹیاں دے نال آزمایا گیا اللہ ذوالجلال نے 3 بیٹیاں عطا فرما دیتیاں. انہیں اسی طرح ہی انہاں دی تربیت دین والی کیتی, انہاں نو دین سکھایا. اللہ اکبر. پھر انہاں دے اگے نکاح کر دیتے. سرکار مدینہ نے فرمایا او لوگو دنیا جنت دے اندر جائے گی جنتی لوگ, لیکن او ایسی جنت دے اندر جائے گا کہ اللہ ذوالجلال اس بندے نو اپنے آخری پیغمبر دا ساتھ عطا فرما دیں گے. آخری پیغمبر دا ساتھ عطا فرما دیں گے. یہ کوئی معمولی بات تے نہیں, یہ کوئی معمولی اعزاز تے نہیں. اس واسطے آئیے میں اس بات دی دعوت دے کے جانا چاہ رہے ہیں. او لوگوں اپنیاں بیٹیاں نو انہاں دی پیدائش دے اوپر صلی وجہہ مسودن وہو قدیم دی عملی تصویر نہ بنیا کرو کہ بیٹا پیدا ہویا تے ہسپتال دے وچوں ہی فون ہونے شروع ہو گئے نے کہ جی مبارک ہوئے ماشاءاللہ اللہ نے بھائی دے چھڑے ہے, بھتیجا دے چھڑے ہے, پانجا دے چھڑے آئے. اللہ اکبر. اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے گوانڈیاں نو بھی ہفتے بعد پتہ لگے ہے, مہینے بعد پتہ لگے آئے. نا 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 میرے مسلمان بھائی, جس دین دے نال تو تعلق رکھنا ہے اس دین دی یہ دعوت نہیں, اے تعلیم نہیں. انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر. تو کدی دیکھتے صحیح زندگی دے اندر اے تیرے گھر دے اندر 20-22 سال تک مہمان ہوندیاں نے, پھر جانا انہاں دے مقدراں دے اندر لکھیا جا چکیا ہوندا ہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اے بیٹی جدوں اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر زندگی گزار دیے اتنے نازاں دے نال اتنے نخریاں دے نال کہ اگر اے دے بازو دے اندر پائی ہوئی ایک چوڑی بھی ٹوٹ جائے اے کہندی ہے بابا میں ہور لواں گی، مینوں ہور چاہیدیاں نے، میں اے نہیں پانیاں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جدوں اسے بیٹی دا نکاح کر دیتا جاندا ہے اے اپنے سسرال دے گھر دے اندر چلیاں جاندیاں نے، اللہ دی قسم ہے سسرال انہاں دا دل توڑ کے بھی رکھ دوے پھر بھی شکوا نہیں کر دیاں، پھر بھی شکایت نہیں کر دیاں، وہ ظلم جبر برداشت کر کے پھر بھی جدوں اپنے ماپیاں دے نال مل دیاں نے کہندیاں نے بابا میں بڑی سکھی بس رہی ہاں، میں بڑی سکھی بس رہی ہاں۔ او میرے مسلمان بھائیو اے ساڈے معاشرے دا بدترین المیہ ہے کہ اج بیٹی پڑھ گئی، بیٹی نے بخاری دی سند لے لئی، اللہ اکبر، بیٹی حدیث دیاں کتاباں نو اٹھا کے اپنے گھر دے اندر چلی گئی، ہن والدین تیاری کر دینے دے نکاح دی، نکاح دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر جس وقت ساڈا معیار ہے کہ بیٹی دا نکاح کدے نال کرنا ہے، ساڈے معیار دے اندر بچہ ہونا چاہیے جدا کاروبار اچھا ہوئے، جدا بینک بیلنس اچھا ہوئے، جڑا صاحب جائیداد ہوئے، جڑا زمیناں مربیاں والا ہوئے، بے شک وہ پرلے درجے دا افیمی چرسی شرابی اور بدکار کیوں نہ ہوئے، لیکن کاروبار او دا اچھا ہونا چاہیے۔ اوے اس بچی دا نکاح جدوں ایسے بچے دے نال کر دیتا جاندا ہے کہ جڑی جناب تعلیم یافتہ بڑے ناد نخریاں دے نال پری ہوئی، اللہ اکبر، اور جدوں جنوں سوٹ اپنے گھر دے اندر ماپیاں دے گھر دے اندر سوٹ دا رنگ پسند نہیں آوندا، جدوں تو اپنی مرضی دے نال او دا نکاح کر دینا ہے، اے اس چرسی دے نال، اے اس شرابی دے نال بھی اپنی زندگی ساری گزار چھڑ دی ہے۔ میں پوچھنا او بیٹا، او میری بہنا، اوے تو تے بڑے ناز نخریاں والی سی، اوے تینوں تے سوٹاں دا رنگ پسند نہیں سی ہوندا، پھر اے دے نال تیری زندگی کیویں گزر رہی ہے، تیرے کیویں شب و روز گزر رہے نے؟ تو اگوں جواب دیندی ہے او لوگو میں اس زانی بدکار اور شرابی نو دیکھاں یا اپنے باپ دے سفید بالاں نو دیکھاں، اینو بد کردار نو دیکھاں یا اپنے باپ دی پگڑی اور دستار نو دیکھاں، اوے تیری خاطر تیری بیٹی اج تو دیکھیا نہیں کہ بیٹے جائیداداں دے وارث بن جاندے نے، لیکن بیٹیاں کے ماپیاں دیاں چار پہیاں دیاں وارث بن جاندیاں نے۔ او میرے مسلمان بھائیو انہاں دے نال ثانوی حیثیت نہ رکھیا کرو، نہ محروم کریا کرو انہاں نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے مسلمان بھائی تو جاندا نہیں، تو جاندا نہیں کہ جس وقت تو اپنی جائیداد نو تقسیم کر دینا ہے تے بیٹے پتہ کی کہندے نے تیرے مرن تو بعد؟ کہندے نے باپ ساڈا عقل مند تے بڑا سی، باپ ساڈا پڑھیا لکھیا تے بڑا سی، باپ ساڈا بڑی فہم و فراست والا سی، بڑے فیصلے کرن والا سی، لیکن ساڈے واسطے جائیداد جنی بنا سکدا سی اتنی بنا کے نہیں گیا۔ فلاں بندے او دے تو تھلے، او دے تو کم پڑھے لکھے، او دیکھو کتنی جائیداد بنا کے چلے گئے، ساڈے باپ نے اس پاسے توجہ نہیں کی تھی۔ اے جملے بادیاں ملن گیاں تیرے پتراں دی طرفوں، لیکن اللہ دی قسم ہے جدوں تو اپنیاں بیٹیاں نو عطا کر کے جانا ہے، پھر باپ دے دتے ہوئے حصے دے وچوں جدوں انہاں دے گھر دے اندر دانے آوندے نے، ایک ایک دانے دے نال اپنے ماپیاں واسطے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کردیاں نے، ایک ایک چیز نو اٹھا اٹھا کے لوگاں نو دکھاندیاں نے، او لوگو اے دیکھو اے او چیز ہے، اے او دانے نے جڑے میرے والدین دی زمین دے وچوں مینوں ملے نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے او میرے بھائی اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا شملہ اونچا ہو جائے، تینوں عزتاں مل جان، تے پھر عید والے دن سب تو پہلے اپنی بیٹی دی پیشانی نو بوسا دیا کر، اپنی بیٹی دی پیشانی نو بوسا دیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کردا جائیں، اگر اللہ نے تینوں بہنا دیتیاں نے 3-4، تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، اے نہ کہیں کہ آپ چلا گیا ہے،
اے مصیبتاں میرے گل پا گیا ہے، کدی یہ جملے اپنی زبان دے وچوں نہ بولی۔ اللہ دی قسم ہے جدوں تو باپ دی جدائی تو بعد انہاں نوں اپنے دسترخوان دے اوپر بٹھائے گا، اپنے ہاتھ دے نال لقمے توڑ کے انہاں نوں دے گا، تینوں دنیا جہان تو اتنی راحت نہیں مل سکتی جتنیاں آسمان تو تیرے اوپر اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے مسلمان بھائی، بیٹیاں دا دل اللہ ذوالجلال نے پتہ نہیں لوگ کیوں بیٹیاں دے نال نفرت کردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یا دیکھنا پچھلے دن جڑی اخبار دے اندر خبر آئی کہ ایک فوجی جوان جڑا بارڈر تے شہید ہو گیا، او دیاں 4 بیٹیاں سن اور وہ چارے اپنے سکول دے اندر جس وقت رزلٹ اناؤنس ہویا تے اول پوزیشن حاصل کیتی اپنی اپنی کلاس دے وچوں، انہاں نوں انعامات ملے، میڈلاں دے نال نوازیا گیا۔ جس وقت وہ باہر نکلیاں آپس دے اندر ایک دوسرے نوں ملیاں تے کہن لگیاں کتھے جائیے میڈل لے کے، پھر انہاں چاراں نے رخ کر لیا قبرستان دی طرف، اپنے باپ دی قبر تے کھڑیاں ہو کے رون لگ پئیاں اور کہندیاں ابو جی اے تہاڈیاں بیٹیاں نو اللہ نے کامیابی عطا فرما دیتی ہے۔ او میرے مسلمان بھائیو، اے بیٹی اگر کتنی بھی سکھی زندگی گزار رہی ہوئے، اللہ دی قسم ہے ماپیاں نو یاد کر کے تے روندی ہی رہندی ہے۔ تائیں تے کہن والا اے بات کہہ گیا کہ باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، اپنے ویر بھی پھر او نہ دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں۔ حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، بابلا ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں۔ او ابو جی کون سانو سینے دے نال لگائے گا، کون کدے دل دے اندر خوشیاں دے پھپھولے اور شادمانیاں ہون گیاں، اے باپ تو علاوہ کون ہوندا ہے سینے دے نال لگان والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے مسلمان بھائیو، اج بات کر دے ہو اسلام دی، جس اسلام میں عورت نو رحمت قرار دے دیتا ہے بیٹی دے روپ دے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے اسلام دے اندر بیٹی جدوں بہن دی شکل دے اندر ہوندی ہے، وہ بھائیاں دی عزت اور غیرت بن جاندی ہے، اور جدوں جناب جس وقت وہ ایک بیوی دے روپ دے اندر ہوندی ہے، وہ پھر اپنے خامد دی غیرت اور آبرو بن جاندی ہے، اور جدوں ماں دے روپ دے اندر ہوندی ہے پھر اپنی اولاد واسطے جنت دے داخلے دا ذریعہ بن جاندی ہے، جدے قدماں دے تھلے جنت آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے اج تسی بات کر دے ہو اسلام نو، تانوں شرم نہیں آندی اس اسلام نو بات کر دے ہو، تسی اس تہذیب دے دل دادا، اور تم نے اس انسانیت کو دیا کیا ہے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ میں اس بات کا اظہار اس مقام پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور انسانیت کے حقوق کے ٹھیکے داروں، تم نے جانوروں کے حقوق کی بات کی، لیکن تمہارا تعلق اس تہذیب کے ساتھ ہے جنہوں نے بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھ کر زندہ درگور کیا۔ آج بھی دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہندوستان میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت کم ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو وہ اس کو ضائع کروا دیتے ہیں۔ اتنی تم نفرت کرتے ہو عورت سے، حقوق کی بات کرتے ہو عورت
کے تم نے عورت کے نام کی بولیاں لگائیں، تم نے عورت کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا، تم نے عورت کو منڈیوں کا مال بنایا، تم نے عورت کی نیم اڑیاں تصویریں اپنے سائن بورڈوں پہ لگائیں۔ تمہاری دکانیں، تمہارے کاروبار، تمہاری ریڑیاں، تمہارے بزنس اتنی دیر تک چلتے نہیں جب تک تم کسی کی بیٹی اور بہن کی کو بے آبرو نہ کر دو۔ تم وہ لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہاری تہذیب اور تمہارے اس حیا باختہ نعرے میرا جسم اور میری مرضی نے پھر رد عمل کے طور پہ اس قوم کو درندہ بنا دیا، بھیڑیا بنا دیا۔ تمہاری تہذیب نے پھر وہ سلوک کیا کہ جو اسلام آباد کے اندر ایک بیٹی نور مقدم کے ساتھ ہوا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ آئیے، یہ میری تہذیب ہے، یہ میری دعوت ہے۔ تم کتوں کے بچوں کو گود لینے والے انسانیت کی کیا خیر خواہی کرو گے؟ میں انسان کے بچوں کو گود لینے والا، میری تہذیب مجھے یہ سکھلاتی ہے کہ ایک بیٹی اپنی آبرو کو لٹتا ہوا دیکھ کر جب لیٹر لکھتی ہے تو پھر نکلتا ہے محمد ابن قاسم حجاز عرب سے صحراؤں کے سینے چیرتا ہوا، سمندروں کی لہروں سے ٹکراتا ہوا، ملتان کے اندر آ کے ٹکرا کے گندی تہذیب کو یہ پیغام دیتا ہے، ایک بیٹی کی خاطر، ایک بیٹی کی خاطر مسلمان بھائی، ایک ایک بھائی اپنا انگ انگ کٹوا لے گا لیکن اس کی عزت اور آبرو کا تحفظ کرتا رہے گا۔ یہ میری تہذیب ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میری شناخت ہے، یہ میرا کلچر ہے، اور تم اس کلچر کو ختم نہیں کر سکتے، تم اس سوچ کو ختم نہیں کر سکتے۔ تم ڈاکو ہو، ڈاکو، تم وہ لٹیرے ہو، تم نے وہ لوگ پیدا کیے کہ جن کے ہاتھوں سے 4 سال کی زینب لٹ گئی، جن کے ہاتھوں سے 3 سال کی مردان کی آسماں لٹ گئی، جن کے ہاتھوں سے لاہور موٹر وے کے اوپر 2 بچوں کے سامنے اس کی ماں کی عزت کو لوٹ لیا گیا۔ یہ تم نے دیا ہے، نائٹ کلب تم نے دیے ہیں، اولڈ ہاؤس تم نے دیے ہیں کہ جہاں بوڑھے والدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی موت کے منتظر ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنی جنم شدہ اولادوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ تیرا کلچر ہے، یہ تیری تہذیب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وقت آنے والا ہے، آج کی اس بچیوں کی تقریب بخاری اس بات کا پیغام دے رہی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ عصر حاضر کا فرعون اپنی گندی تہذیب سمیت دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہے گا۔ حیا کا پرچم، غیرت کا پرچم، عفت کا پرچم، اسلام کا پرچم، طہارت کا پرچم، پاکیزگی کا پرچم، صداقت کا پرچم، سچائی کا پرچم، سنت کا پرچم، توحید کا پرچم قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ انشاءاللہ الرحمن اسی اپنیاں بچیاں نو بھی دین دا علم دیاں گے اور بچیاں نو بھی دین دا علم دیاں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دو گے نا انشاءاللہ؟ اس گندی تہذیب دا مقابلہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔